ریف پہ اترے ہیں اور انہوں نے وہاں پر سیمپل لیے. اس کے بعد جو ملحدین تھے، جو غیر مسلمین تھے، ان کی طرف سے اسلام کے اوپر تھوڑے سے سوالات انہوں نے کرنے شروع کیے. اب یہ جو میں نے بات ملیش کی اور یہ جو بھی میں بات کرنے لگا ہوں، ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ دیکھیں، زمانے تین ہیں: اسٹون ایج، آئرن ایج، اسپیس ایج. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، یہ اسٹون ایج، پتھر کا زمانہ ہے. اور اس سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تک جو زمانہ ہے، اسے آئرن ایج کہا جاتا ہے، کیونکہ لوہے کی جو چیزیں ہیں انہوں نے ایک ترقی کرنا شروع کی. اب نبی اکرم طول مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے اسے اسپیس ایج کہا جاتا ہے، کیونکہ رہتی دنیا تک، کیونکہ آپ کا زمانہ رہتی دنیا تک کا زمانہ ہے. اللہ رب العزت کے یہ علم تھا کہ کل انسان جو ہے وہ چاند پہ جائے گا، تو جو چاند پہ چلا جائے گا وہ کہے گا میں تو انبیاء سے افضل ہو گیا ہوں، میری اڑان تو چاند تک اور میں وہاں چلا گیا ہوں. کل کو مریخ پہ چلا جائے گا، کل کو اس سے آگے کسی ستارے میں چلا جائے گا. تو کوئی نہ کوئی یہ ڈکلیئر نہ کرے، کوئی بات نہ کرے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اسپیس ایج کا دروازہ کھولا کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آسمانوں کی سیریں کرنی ہے. جو اصل میں اسپیس ایج کا جو دروازہ کھولا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود لائٹ کی روشنی جو ہے اس تک کی رفتار جو ہے اس کے باوجود کہ اگر انسان میں کہتا ہوں لائٹ کی روشنی تک بھی سفر کرنا شروع ہو جائے، تو ایسے سیارے موجود ہیں کہ جہاں پر پہنچنے کے لیے 4 ارب سال لگیں گے انسان کو. 4 ارب سال لگیں گے انسان کو. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی، بات یہاں سے شروع کی: سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکتا. تم یہ نہ کہنا کہ کیسے، کیونکہ وہ پاک ذات ہے، وہ بے عیب ذات ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بالا ہے، وہ سب سے اقویٰ ہے، وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے. اگر معراج کروائی اپنے حبیب کو تو رب نے خود کروائی ہے. ساری رہتی دنیا تک کے سوالات کو اس سبحان میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے. اب مختصر کچھ باتیں عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام اس براق پر سوار ہیں، اس براق پر سوار ہیں کہ جس کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے، بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. اور حضور علیہ السلام اس پر سفر فرما رہے ہیں. مگر نکاح نبوت کی دیکھیے، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا ٹرین میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر جھانک کے دیکھتے ہیں، ایک دم 51 اسٹیشن ہے، پتہ چلتا اسٹیشن گزر گیا، آپ اسٹیشن کا نام بھی نہیں پڑھ پاتے. 120 پہ جا رہی ہوتی ہے، 100 پہ جا رہی ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھنے لگتے نہیں کہ وہ گزر گئی. حضور علیہ السلام براق پر سوار ہے. وہ براق کہ جہاں پر اس کی نظر پہلے پڑتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ نگاہ مصطفیٰ نبوت کی جو رفتار ہے وہ براق کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. نبوت کی رفتار ہے وہ براق کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. اس کی مثال میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور بیت المقدس پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز مکمل کر کے براق سے پہلے حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ براق جو ہے وہ اپنی رفتار سے گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے، موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے۔ اچھا، یہ جو براق تھا نا جس پر حضور علیہ السلام سوال ہوئے، یہ بھی بڑا خوش نصیب براق تھا کہ جب اللہ رب العزت نے جبریل امین سے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو عرش کی سیر کے لیے بلانا چاہتا ہوں تو یہ براق جو ہے وہ اس پر سواری ہونی ہے، تو جب جنت میں جاتے ہیں جبریل امین تو کئی ہزاروں براق چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک براق جو ہے وہ ایک کونے پہ بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، وہ چل نہیں رہا، کچھ کھا بھی نہیں رہا، جبریل امین اسی کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے مختلف کام تھا، باقی کسی اور چیز میں مشغول تھے، یہ کسی اور چیز میں مشغول تھا، یہ آنسو بہا رہا۔ جبریل امین جا کے پوچھتے کیوں آنسو پہ بہا رہا ہے؟ کہا میں آنسو اس لیے بہا رہا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ اللہ کے محبوب نے جنت کی سیر کو آنا ہے تو اس کے لیے براق کو چنا جائے گا۔ 70,000 سال ہو گئے جب سے بھی میں نے سنا ہے، اس دن سے آنسو بہا رہا ہوں کہ مولا اس تیرے حبیب کی خدمت کے لیے مجھے قبول کر لیے، اس تیرے حبیب کی خدمت کے لیے مجھے قبول کر لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میکائیل تم نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کے بدلے میں کوئی اجر چاہیے؟ کہا بارے اللہ، میں نے سنا ہے تیرے حبیب نے جنت کی سیر کو آنا ہے، معراج کو آنا ہے، ایک براق پہ سواری کرنی ہے، بس میری خدمات کے اجر میں مجھے اتنی توفیق مل جائے کہ حضور علیہ السلام جس براق پر سوار ہوں گے اس کی لگام پکڑنے کی مجھے توفیق مل سکے۔ آپ اس سے اپنے نبی کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوری جو ہیں وہ ان کی خدمت گزاروں میں ہے۔ کیا آپ نے علماء کرام سے نہیں سنا کہ جب جبریل امین آتے ہیں تو حضور علیہ السلام اس طرح فرما رہے ہوتے ہیں، تو جبریل امین سوچتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے حبیب میرے محبوب کو سیر پہ لانا ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، تو میں حضور کو کیسے جگاؤں؟ ہاتھ سے لگاتا ہوں، ہاتھ لگاتا ہوں تو بے ادبی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مقام کیسا مقام ہے کہ جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، جو نوری ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ غارت نہ چلی جائے۔ تو آخر جبریل امین نے یہ سلوشن یہ نکالا، حل یہ نکالا کہ اپنے گلابی رخسار سے، اپنے گلابی لبوں سے حضور علیہ السلام کے قدمین مبارک کو چوم لیا، حضور کے قدموں کو چوما۔ یہ جو ہم بزرگوں کے قدموں کو چومتے ہیں، اپنے والدین کے قدموں کو چومتے ہیں، والدین کے قدموں کو، یہ سب میں جبریلی سوچ ہے۔ سجدہ نہیں کرتے، ہم کے قدموں کو چومتے ہیں، ہم بزرگوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، یہ بھی جبریلی سوچ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کو جبریل امین چوم رہے ہیں، اور جب اس کی ٹھنڈی ٹھنڈک حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کو پہنچی تو حضور علیہ السلام جاگ گئے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کبھی سوتا نہیں ہے، نبی کبھی سوتا نہیں ہے۔ ہم لوگ جب سو جائیں تو ہمارے سونے سے ہمارا وضو چلا جاتا ہے،
مگر اگر نبی استراحت فرما رہے ہوں تو ان کا وضو نہیں جاتا، کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، دل ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شہید ہے، میں اس کی کیا شان آپ کو بیان کروں کہ جب اس نقطے میں پہنچتا ہوں نا کہ شہید کا کیا مقام ہے، اور شہید صرف اس وجہ سے کہ جب وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے نا، جب اس کا رگ کٹتی ہے اور روح پرواز کرنے لگتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے تجلی کی زیارت ہوتی ہے، اس سے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ شہید اس وجہ سے زندہ ہے، شہید کس وجہ سے زندہ ہے کہ مرتے دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا اللہ رب العزت کا کی تجلیات میں سے ایک تجلی کی اسے زیارت ہوتی ہے، اس زیارت سے وہ شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے اور اس کا خون پاک ہو جاتا ہے، اس کا خون پاک ہو جاتا ہے۔ کسی شہید کا خون کسی پانی میں گر جائے، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ارے سامعین محترم، اگر کوئی تجلی دیکھے شہید وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے اور جسے خدا خود معراج پر بلائے اور اپنا دیدار کروائے، اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، اس کی زندگی کیا عالم ہوگا۔ ارے جس کی غلامی میں آنے والا شہید بن جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، غلامی میں آیا، ارے ہم اس سے بھی ایک اور بات لے کر چلتے ہیں، جس کی غلامی میں کوئی شخص آیا اور کس طرح آیا کہ چہرہ مصطفیٰ کو تک لیا، اسے رب نے صحابی بنا دیا، اسے رب نے صحابی بنا دیا۔ ارے چہرہ مصطفیٰ کو تکنے سے جو صحابی بن جاتا ہے، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی نیکیاں جتنی مرضی ہو جائیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے، جہاں سے ان کی شانیں ختم ہوگی وہاں سے صحابی کی شان شروع ہوگی، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ کو تکا ہے، دیدار مصطفیٰ اس نے کیا ہے۔ اور یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی والضحیٰ کی صورت میں، کبھی واللیل کی، کبھی شہر کی قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کبھی زمانے کی قسم اٹھاتا ہے، والعصر، کبھی انا اعطیناک الکوثر کی مجتہدہ فضا سناتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو براق پر سوار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ براق سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال ہوتا ہے۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 جو پیغمبر تھے ان سب کی امامت فرمائی، ان سب کی امامت فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ارے آپ نے حدیث نہیں سنی کہ کل جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آدم علیہ السلام بھی آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور سب آئیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی بات کریں گے، اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حضور کی امت میں آنے سے جو کچھ ہمیں ملا ہم تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ امت سب سے آخر میں امت آئی، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ امت سب سے پہلی امت ہوگی جو جنت میں جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ یہاں پر ایک میں سوال جملہ نازل کرتا چلوں، قادیانیوں سے سوال ہے، لامچیوں قادیانیوں جو پیغمبر تھے ان سب نے تو بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، یہ تم نے جھوٹا نبی کہاں سے کر لیا؟
جو 1,24,000 پیغمبر تھے، جو نبی تھے، جو رسول تھے، انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں اس دن وہاں پر نماز پڑھی تھی۔ تمہارا مرزا قادیانی اس وقت کہاں تھا؟ تمہارا مرزا قادیانی کا وہاں نہ ہونا ہی تمہاری جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جتنے نبی اللہ نے بنائے 1,24,000 کا وہ تو اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے کے جتنے۔ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ سچا ہوتا یہ بھی وہاں پہ ہوتا، یا کسی اور نے آنا ہوتا، یا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ جب عمر تک وہاں پر موجود نہیں ہے، ابو بکر تک موجود نہیں ہے، وہاں صرف انبیاء کرام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کچھ مشاہدات کیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مشاہدات کیے، میں اس پر آج آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، بڑی بڑی کینچیاں ہیں اور ان سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، کٹتی ہے دوبارہ پھر جڑ جاتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، فتنہ پرور خطیب ہیں جو امت کے اندر فتنے ڈالتے ہیں، امت کے اندر فتنے ڈالتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اسلام دشمن ہیں ان کا سب سے پہلا وار یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالا جائے جو مسلمانوں کو تقسیم کریں، وہ ایسی گفتگو کریں کہ امت پٹ جائے۔ آپ یقین مانیں دل ہل کے رہ گیا، پھٹنے کو آ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستان سے مولویوں کی ایک جماعت انگلینڈ کے اندر جا کر، عابد بھائی، انگلینڈ کے اندر مولویوں کی ایک پوری جماعت اور سوشل ورکر جا کر لارڈ طارق سے ملتے ہیں جو کہ قادیانی ہے، اور ان سے چندہ لیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جا کر قادیانیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں نرم گوشے پیدا کریں گے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ آج تک بھی زندہ ہے۔ قادیانیوں نے کیا کیا؟ ان کی تصویریں فوراً لگائیں، اور مولویوں کی اپنے پیجز میں لگائیں، دیکھو یہ تمہارے چہرے ہیں کہ پیسے کے لیے تمہارے بال کو بک جاتے ہیں۔ اس طرح کے فتنہ پرور، اس میں دیوبندی، اس میں بریلوی، اس میں اہل حدیث، اس میں اہل تشیع یہودی، سب کے علماء شامل ہیں۔ یہ وہاں پر پیسہ لینے کے لیے ان کو دو نام مل جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اس ملک کے اندر، اچھا میں عالمی سطح پر ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ انبیاء کرام کی توہین کی ایک عالمی سازش چل رہی ہے۔ انبیاء کرام کی توہین کی، کہ انبیاء کی توہین کرو اور اس سے جو ہے مسلمان، اس کے جذبات بڑھیں گے، تم اتنی توہین کرو کہ آخر ان کے جذبات بیٹھ جائیں، اس درجے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو عورت مارچ ہوا اس نے بالکل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، عورت مارچ نہیں تھا، سامعین محترم، چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ عورت مارچ کے نام پر توہین رسالت مارچ تھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان میں گستاخی کی گئی، اور ہمارے حکمران سو رہے ہیں، اس کے اوپر ذرہ برابر ان کو نہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اچھے بڑے گھروں کی جو عورتیں ہیں وہ عورت مارچ میں جا رہے ہیں، کون سے ان کو آزادی چاہیے؟ کبھی بھیڑیے سے پوچھئے کہ وہ تو کہے گا کہ بھیڑ کو آزادی ہونی چاہیے، اس کو تو شکار چاہیے۔ اور اسی کی ایک عورت مارچ کے اندر میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، تو وہ مولوی صاحب عورت مارچ والوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ غدار ہیں۔ سامعین مطلب یہ میں معذرت کے ساتھ آج آپ کو بتاؤں کہ اس امت کے اندر اگر کسی نے واقعی کوئی کردار ادا کیا ہے نا، تو کسی داڑھی منڈے نے کیا ہے، کسی عام بندے نے کیا ہے۔ یہ غازی علم الدین ایک عام انسان تھا، مختار قادری ایک عام انسان تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اصل میں جو ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے وہ ان کی مائیں پیدا کرتی ہیں۔ اور جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر سخت وقت آیا ہوگا، آپ کے حکمران بکے ہوئے ہیں۔ اعجاز الحق کا میں کل ایک بیان سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جب وفاقی وزیر مذہبی امور تھا تو مجھے وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک کوئی ہے ٹریول ایجنٹ، ان کو کوٹا دیجیے۔ کہا میں نے جب اس کی انکوائری کی تو وہ قادیانی تھے، وہ اس وقت کا وزیر اعظم قادیانیوں کو کوٹا حج کے لیے دلوانا چاہ رہا ہے۔ قادیانی کیوں مضبوط ہیں؟ میں آج ایک دو باتیں عرض کروں گا، میں معافی چاہوں گا اگر کسی کو بری بات لگے۔ قادیانی کیوں مضبوط ہے؟ ہر قادیانی اپنی آمدن کا ہر مہینے 10% اپنی جماعت کو دیتا ہے، جو ان کے باہر لوگ ہیں وہ 90% دیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے ہر قادیانی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میری جائیداد کا 10واں حصہ ان کی جماعت کو دیا جائے۔ اور ہماری ترجیحات بالکل مختلف ہیں، ہماری ترجیحات بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، برائے مہربانی مجھے معاف کیجیے گا۔ ہمارے کچھ یہاں کے مسجد کے ساتھی انہوں نے مجھے کہا یار آپ چندہ کیوں نہیں مسجد میں کرتے؟ 2-3 سال آپ نے چندہ نہیں کیا، زبردستی لوگوں کو لوگ دینا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان سے چندہ لیتے؟ مسجد والے ماشاءاللہ سب لوگ کھاتے پیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ اپنا شوق پورا کیجیے۔ 1.5 سال وہ چندہ کرنا شروع ہوا، وہ عمران بھائی وہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں یہاں آپ کے چندے سے، اس علاقے کے چندے سے بجلی کا بل بھی پورا نہیں ہوتا، باقی تو سارے اخراجات آتے الگ۔ یہ میں آپ کو جو حقیقت بات ہے کہ آپ حضرات جو چندہ دیتے ہیں نا، اس سے اس مسجد کا بجلی کا بل بھی پورے نہیں لگتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوازی ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہمیں اصل کا پتہ نہیں کہ ہم نے پیسہ اصل لگانا تھا۔ میں پچھلے دنوں کچھ گیا، بڑے بڑے پیر فقیر انہوں نے پروگرام کروا رہا ہے اور محفل سما ہو رہا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ قوالوں کے اوپر 5 سے 6 لاکھ روپے پھینکا گیا، جو کنجروں میں جا کر شراب پینی ہے اور دل کباڑے کرتے ہیں۔ ہماری ترجیحات بالکل مختلف ہو چکی ہیں۔ خدا را جو صحیح جگہ ہے وہاں پر اپنا پیسہ لگائیں، اور پیسہ ضرور لگائیں، کیونکہ اللہ نے ہر جگہ کہا کہ یہ میں نے پیسہ دیا ہوا آپ کو، یہ مال میرا ہے۔ اور یہ جو مشاہدات ہیں نا، مشاہدات، ان مشاہدات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھے، ایسے لوگوں کے متعلق بھی ہیں کہ جو گند کھا رہے ہیں اور بری چیزیں کھا رہے ہیں،
وجہ کیا ہے کہ یہ زکات دینے والے نہیں تھے، صدقات دینے والے نہیں تھے، صحیح نا جی؟ اور ان کو حرام مال کھایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنی زکاتیں بھی پوری نہیں دیتے، ہم لوگ تو ہیلے بہانے کر لیتے ہیں۔ میں آج آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے، مجھے کیونکہ آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تما اور لالچ نہیں ہے، اور میں کوئی ذاتی طور پہ مسجد مدرسے کرتا ہے نا تو میں ان کے پیچھے بھی نہیں بھاگتا۔ میں کہتا ہوں وہ اگر کر رہا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ کر رہا ہے، صحیح جگہ پہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کا پیسہ کسی صحیح جگہ لگتا ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر آپ کے پیسے سے کسی گمراہ کو گمراہی سے بچا لیا گیا، اس سے بڑی تو بات نہیں۔ میرے پاس آج ایک میسج آیا اور وہ میسج یہ تھا کہ تقریباً 500 کے قریب ہندو وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کب قبول کرتے ہیں کہ ہمیں آپ رہائش مکان، کیونکہ ہم اپنی پوری کمیونٹی سے ہٹ جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہٹ جائیں گے تو ہمارے لیے تو نہ تو گھر رہیں گے، سب کچھ ہوگا، ہمارا سردار ہمیں نکال دے گا۔ تو میسج یہ آیا ہوا تھا کہ آپ بتائیں کیا کریں۔ ایک اس پہ سوالیہ نشان تھا کہ ان لوگوں کو ویسے ہی کفر پہ مرنے دیں یا ان کو اسلام کی طرف ہم لے کر آئیں۔ اگر ہم نے کسی ایک مسلمان کو بھی، ایک بھی ہندو کو مسلمان کر لیا تو حضرت یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ خدا رسول کے لیے اپنے پیسوں کو صحیح جگہ لگائیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے لگائیے، فرقوں میں نہیں لگائیے، مسلکوں میں نہیں لگائیے۔ میں آج معذرت کے ساتھ آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے مولویوں سے مجھے یہ بتائیے، ابھی میں فرض چھوڑوں اور میں آپ کو کہوں کہ سنتیں ادا کریں اور گھروں میں جائیں، میرا نہیں خیال کہ کسی کو کچھ نوافل اس طرح ہو جائیں گے۔ فرض کو ہم چھوڑیں، اس وقت امت کے اوپر جو فرض ہے وہ ختم نبوت پر پہرا دینا فرض ہے۔ عالمی عدالت انصاف، اس کا جو پروسیکیوٹر جنرل بنا ہے اس وقت، وہ ایک قادیانی بنا ہے۔ اس حد تک ان لوگوں نے اپنی تیاریاں کر لی ہیں، اور ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ بس اپنے ہی ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ آپ یقین مانیں، کیا میں بات عرض کروں، بہرحال میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا تھا اور وہ پہنچا رہا ہوں۔ خدا اس کے رسول کے لیے اپنی ترجیحات کو درست کر لیجیے اور حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیجیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے جو بچے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کی قبروں کے اوپر آنے کے لیے بھی نہ رہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ عورت مارچ کے نام پر الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ کالج یونیورسٹیز کے اندر میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے سے، یو ایس ایڈ پروگرام جیسا، اس کے ذریعے سے 3161 ملین ڈالر، 3161 ملین ڈالر، مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے مگر یہ پتا ہے کہ ملین ڈالر، 3161 ملین ڈالر اس پاکستان میں اس وجہ سے خرچ کیے گئے کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ 3 ارب ڈالر بتا رہے ہیں، 3 ارب ڈالر اس بات پر لگائے گئے، اور 25,000 اساتذہ، کتنے؟ 25,000 اساتذہ ٹرینڈ کیے گئے کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، دین بیزار کیا جائے، ملحد بنایا جائے۔ 17,000 کے قریب اسٹوڈنٹس یہاں سے اسکالرشپ کے لیے باہر بھجوائے گئے، کالج یونیورسٹیز کے، یہاں سے اسکالرشپ ان کو ہوگی، وہ واپس آ کر اپنے جو طلباء ہیں، اپنے ساتھی ہیں، ان کے اندر الحاد کو پھیلائیں گے۔ کیا اس موقع کے اوپر اگر ادھر سے ایسا مقابلہ ہو رہا ہے تو ہمیں ایسے لوگ تیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو عالمی مبلغ ہوں، جو بائبل بھی جانتے ہوں، جو سائنس بھی جانتے ہوں، جو ختم نبوت کے موضوع کو بھی جانتے ہوں، جو رد الالحاد کو بھی جانتے ہوں،
جو مسلکی اور ان چیزوں سے ہٹ کر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ضرورت ہے اس وقت کی اشد ضرورت ہے. اور ہم حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت مارچ کرنے والے منتظمین اور جتنے اس میں سے لوگ تھے ان پر 295C کا مقدمہ دائر ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کی. اسلام آباد کے اندر تو کوئی اجازت بھی نہیں تھی اور اس کی اجازت کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. کیا آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں جو اس کی مذمت کرتے ہیں عورت مارچ کی اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوا وہ ہاتھ اپنا بلند کیجیے. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ ہر مسجد میں ہر مدرسے میں ہر جگہ پہ یہ ہونا چاہیے. عورت کو اسلام سے زیادہ کون آزادی دے سکتا ہے؟ خدا کی قسم عورت کو جو آزادی اسلام نے دی جو عزت اسلام نے دی کہ جو رحمت للعالمین ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے اس نے عورت کو اتنی عزت دی کہ جب بیٹی آتی ہے تو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی بیٹی کو وہاں بٹھا دیتے ہیں. اور عورت کو اتنی عزت دی عورت کو اتنی عزت دی کہ کہا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے تلے رکھ دی. عورت کو اتنی اسلام نے عزت دی کہ کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اسلام سے زیادہ عزت کون دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ.